أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، اور اگر واقعی ہم اتار دیتے، بھیج دیتے، نازل کر دیتے مشرکین مکہ پر فرشتے، وکلمہم الموتى، اور ان سے مردے کلام کرتے، وحشرنا علیہم کل شیء، اور ہم دنیا کی ہر چیز ان کے سامنے لا کر جمع کر دیتے، ہر نشانی، قبلا ما كانوا لیؤمنوا، تب بھی یہ ایمان نہ لاتے، الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ رب العالمین چاہے، ولیکن اکثرہم، اور لیکن ان میں سے بہت سارے اکثر لوگ یجہلون، جہالت سے کام برتتے ہیں، جہالت سے کام لیتے ہیں۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کی بہت ہی شدید مذمت کی ہے، اور انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا پیچھے اس کی تکذیب کی ہے، انہیں جھٹلایا ہے اللہ رب العالمین نے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر، اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارے اوپر نشانیاں ایسی لے آؤ جسے ہم دیکھ کر کے ایمان لے آئے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا جواب دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ اے نبی، ان کے اوپر ہم جتنی بھی بڑی بڑی نشانیاں لا کر رکھ دیں گے تو انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ فرمایا کہ ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ، اگر ہم ان کے اوپر فرشتے نازل کر دیتے تب بھی ان کو دیکھ کر کے ایمان نہیں لاتے۔ وکلمہم الموتى، اگر ایسی نشانیاں نازل کر دیتے کہ مردے قبروں سے اٹھ کر کے ان سے گفتگو کرتے تب بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ وحشرنا علیہم کل شیء، اور ہم دنیا کی ہر چیز ان کے لیے لا کر اکٹھی کر دیتے، حیوانات، جمادات، نباتات، ساری چیزیں ان کے سامنے لا کر رکھ دیتے، ایمان لاؤ، تب بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ اس کی وجہ آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، کیوں؟ الا ان یشاء اللہ، جب اللہ چاہے گا تو یہ ایمان لائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے کھاتے میں ایمان رکھا ہی نہیں ہے، جب رکھا نہیں ہے تو پھر یہ ایمان کیسے لے آئے گے؟ پیچھے آپ نے سنا انسان کا دل اللہ رب العالمین کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، اسے اللہ جسے چاہے جس طرف چاہے پھیر دے، نیکی کی طرف یا بدی کی طرف۔ اور فرمایا کہ ولیکن اکثرہم یجہلون، اور ان میں سے اکثر جو لوگ ہیں وہ جہالت سے کام برتتے ہیں۔ یہاں جہالت سے مراد علم نہیں ہے، یہاں جہالت سے مراد حلم ہے۔ حلم بردباری، یعنی یہ انا، اکھڑ پن، تکبر، بغض، اس وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ صادق اور مصدوق ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے اللہ رب العالمین 40 دن تک جو نطفہ ہوتا ہے، نطفہ اس کو اس کے ماں کے رحم کے اندر رکھتا ہے، پھر 40 دن کے بعد اس نطفے کو خون کے طرح 40 دن ماں کی پیٹ میں رہتا ہے، پھر مضغہ گوشت کے لوتھڑے کی طرح پھر ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتہ اس کے آتا ہے اس کے پاس، اور اسے آ کر کے 4 چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس نے رزق کتنا کھانا ہے، کہاں کمانا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے پاس مال کتنا ہوگا، یہ اس کا ہاتھ کھلا ہوگا یا یہ پھر محتاج ہوگا، اس چیز کا اس کو بتا دیتا ہے فرشتہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کتنا عمر پائے گا، کتنا عرصہ رہے گا، کتنا اس کی زندگی ہوگی۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ یہ مرے گا کہاں، اور اس نے جنت جانا ہے یا جہنم جانا ہے۔ اور فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ بندہ اتنا اچھے عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتے 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 وہ ایک بالش جنت کے دور ہوتا ہے، اور پھر وہ ایسا عمل کرتا ہے کہ جو اسے جہنم لے جاتا ہے، اس کے اوپر تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ پھر ایک ایسا شخص جو ساری زندگی برا عمل کرتا ہے، برائیوں میں پڑا رہتا ہے، ساری زندگی برائیوں میں پڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ جہنم سے ایک بالش دور ہوتا ہے، پھر وہ ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین راضی ہو جاتا ہے اور اسے پھر جنت کے اندر بھیج دیتا ہے، تو یہاں اس کے اوپر تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ ہدایت نشانیوں سے نہیں آتی، ہدایت اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے۔ تو بندے کو اللہ رب العالمین سے ہمیشہ یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں گمراہیوں، ہمارے بد عمل کو دیکھ کر کے ہمارے اوپر برائیاں مسلط نہ کر، اللہ تو ہمارے اوپر رحم کر، ہم تو بد عمل ہیں، ہمارے اندر تو بہت کوتاہیاں ہیں، بہت خامیاں، اللہ ہمارے گناہوں کو طرف نہ دیکھ، ہمیں اپنی رحمت کی طرف دیکھ کر کے ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر، اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔